أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان مان، آج جون 1977 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المومنون کی آیت 23 سے ہو رہا ہے. 23 آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں بات یہ چلی آ رہی تھی کہ انسان کی ایک تو حیوانی زندگی ہے، فزیکل لائف، قبیلی زندگی، حیوانی زندگی، وہ وہی ہے جو دوسرے حیوانات کی زندگی. اس میں صرف کسی کی پرورش مقصود ہوتی ہے، موت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور ایک اس کی انسانی زندگی ہے. حیوانات میں یہ 2 زندگیاں نہیں ہوتی. حیوان پیدا ہوتا ہے تو حیوان ہوتا ہے، مرتا ہے تو حیوان ہوتا ہے. انسان میں ایک دوسری زندگی کے بھی امکانات رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ اس زندگی کو نہیں اپنانا چاہتا تو یہ بھی دیگر حیوانات کی طرح پیدا ہوتا ہے تو حیوان ہوتا ہے، مر جاتا ہے حیوان ہوتا ہے. فزیکلی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ تو اس سے اونچی ایک اور زندگی ہے کہ جسے اپنا لینے کا اس میں امکان ہے. وہ خود فطرت کی طرف سے نہیں ملتی، اس کی صرف انسانی شکل اس کو ملتی ہے. اس کی پوٹینشیلٹی اس کے اندر ہوتی ہے، پاسبلٹی ہوتی ہے اس کے اندر، صلاحیتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، امکان ہوتا ہے ویسا بن جانے کا. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ویلیوز سے ملتی ہے، اقدار سے ملتی ہے. جو میں نے احساس کیا تھا یہ ویلیوز اور اقدار کا کنسیپٹ یا تصور حیوانات میں نہیں ہوتا، یہ انسانی سطح زندگی کے اوپر ہوتا ہے. جائز اور ناجائز کی کا امتیاز، حلال اور حرام کی تمیز، یہ حیوانی سطح زندگی کی چیز نہیں ہے، انسانی سطح زندگی کی. تو یہ کچھ کہنے کے بعد قرآن کریم نے پھر جیسا کہ اس کا عام انداز ہے وہ پھر تاریخ سے شہادات پیش کرتا ہے اور تاریخ میں وہ سلسلہ رد و حدائق کی کڑیوں کو سامنے لاتا ہے. یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی خدا کی طرف سے وحی کا نزول، عموم سابقہ میں انبیاء کرام کا آنا، ان کی سرگزشتیں، ان کا معاد، ان کا انجام، ان کا عواقب، یہ ہے قرآن کا انداز. اور اس سلسلے کو وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کرتا ہے. سلسلہ انبیاء کرام کی کڑی کی پہلی کڑی، اور یہاں سے بھی اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی. لیکن قبل اس کے کہ میں اس کڑی سے بات شروع کروں، ایک بڑی اہم چیز سامنے آتی ہے. جن حضرات کے پاس قرآن کریم کے نسخے ہیں وہ اس میں نشان زدہ کر لیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں. نہیں ہے تو کسی جگہ ان چیزوں کو نوٹ کر لیجئے، شاید دوبارہ سامنے نہ آ سکیں. اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر دین کی غایت اور لم اور منتہا و مقصود و مطلوب سمجھ میں ہی نہیں آ سکتے. یعنی سوال یہ ہے کہ سلسلہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی، انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا، دین کی غایت کیا تھی، یہ کیا کرنے کے لیے آتے تھے. کائناتی زندگی میں ہی نہیں بلکہ انسانوں کی زندگی میں یہ بہت بڑی انقلابی چیز ہے کہ خاص طور پہ خدا کی طرف سے ایک علم دیا جائے، ایک مختص اور منتخب ہستی کو وہ دیا جائے، وہ اسے دوسرے انسانوں تک پہنچائے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اتنی ایکسیپشنل چیز ہے، اتنی استثنائی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی دوسرا انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا غیر نبی. اور جب نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کا امکان ہی نہیں رہا. کتنی بڑی چیز تھی.
سوال یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا، دین کی غائب کیا تھی، یہ وحی کا سلسلہ کیوں جاری کیا گیا؟ ذرا آپ بھی اپنے ذہن سے اسی وقت صحیح سوال کر کے دیکھیے تو صحیح کیا جواب ملتا ہے۔ عام جواب تو آپ کو یہی ملے گا نا کہ انسانوں کو وہ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ انسانوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، فریب نہیں کرنا چاہیے، گھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ہے نا جو بات و نصیحت کی باتیں ہمارے یہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی جگہ بجاؤ درست، لیکن عزیزان ایمان یہ تو یونیورسل ایتھکس کہلاتے ہیں، عالمگیر اخلاقیات کی چیزیں ہیں۔ یہ تو جو لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے وہ بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے آج کا اس دور کے میڈیاوری سیاست کو اپنا ایک الگ پیشہ بنایا ہے۔ دنیا کے ملحد اور بے دین خدا کو نہ ماننے والوں سے بھی پوچھیے تو کبھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ چوری کرنا بہت اچھا ہے، جھوٹ بولنا بڑی اچھی چیز ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ یہ میں نے اس کی استثناء یا ایکسیپشن اس لیے بیان کی ہے کہ یہ جو دور حاضرہ کی عالمی سیاست ہے اس کی بنیادی اس پہ ہے، اور یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اس سیاست کو جیسا کہتے ہیں کہ اخلاقیات یا مذہب سے الگ کر دیا ہے۔ وہ دو قسم کی انسان کی زندگی قرار دیتے ہیں، ایک انسان کی پرائیویٹ لائف اور ایک اس کی پبلک یا سیاسی زندگی۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ زندگی کے اندر تو اس کو واقعی یہ جتنے بھی یونیورسل ایتھکس ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، فریب نہیں دینا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، لیکن پرائیویٹ زندگی سیاسی زندگی کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جائز ہیں، کیونکہ یہ مقصد کے حصول میں مفید و معاون ہوتی ہے۔ میرے پیش نظر موضوع اس وقت یہ نہیں ہے، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر یہ چیز ذہن میں آئے کہ یہ اتنی بڑی انقلابی چیز جو تھی، آسمان سے سلسلہ رشد و ہدایت کا پھول اور انبیاء کرام کی بعثت، ان کا اتنا بڑا ٹکراؤ لوگوں کے ساتھ، اس کی غرض و غائب کیا تھی، مقصود کیا تھا؟ ٹکراؤ کو تو آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے نبی سے لے کے آخر نبی تک علیہ السلام ہر نبی کی اتنی شدید مخالفت ہوئی ہے کہ میدان جنگ تک میں آنا پڑا یا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ جانا پڑا۔ تو کیا اگر وہ یہ کہتے ہوں ان سے کہ بھائی جھوٹ نہ بولا کرو، سچ بولا کرو، تو اس سے وہ اس پہ اتر آئیں گے، مرنے مارنے کے اوپر، یہ کہنے کے اوپر کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں ہم سنسار کر دیں۔ میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ایتھکس بھی ضروری ہے، لیکن یہی تو منتہا نہیں ہوتا۔ شریعت کی طرف ہم آئیں گے تو یہ ٹھیک ہے، کہا جائے گا یہ کرام کے متعلق یہی تعلیم میں دی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کو کے ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں مقصود کی ذات تو نہیں ہے۔ مذہب میں آ کے تو یہ مقصود کی ذات ہو جاتی ہے، یعنی نماز پڑھ لی تو یہ کیونکہ ایک بات ہی اتنی تھی کہ انہوں نے آگے یہی کہا تھا تو فریضہ خداوند یہ پورا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ دین میں آئیں گے تو وہاں تو نظر آئے گا کہ یہ کسی بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ، دین کے نظام میں مقصد کے حصول کے لیے جو ذرائع ہیں وہ بھی ضروری ہوتے۔ سفر کرنے کے لیے ٹکٹ خریدنا ضروری ہے، لیکن ٹکٹ مقصود کے ذات تو نہیں ہوتی۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا اور بات یہاں سے چلی تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، اور میں نے اس لیے سوال کو دہرایا ہے کہ میں نے یہ سوال جب کیا ہے تو آپ کے ذہن میں بھی متعین جواب نہیں آ رہا، عام طور پہ نہیں آئے کہ دین کی غائب کیا تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کیوں آتے تھے، کیا کرنے آتے تھے، ہے نا بڑا اہم سوال، اور ہے نا سارے پیش پاؤ تازہ جوابات جو ہیں غیر مطمئن، اگر آپ سوچنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو نظر آئے گا کہ بات تو یہ کچھ چیز سی ہے کہ کیا وہ اتنا ہی کہنے کے لیے آئے تھے کہ جھوٹ نہ بولا، کیا یہی مقصد تھا ان کا یہ کہنے کے لیے کہ بھائی روزے رکھیے کر؟ دین کا مقصد اور فائد کیا ہے؟
اور جب تک یہ نہ متعین ہو عزیزان ایمان باقی چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. صبح اٹھ کے سپاہیوں کی جو پریڈ ہوتی ہے وہ پریڈ کی لیفٹ رائٹ سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک یہ ذہن میں نہ ہو کہ یہ کیوں مشق کرائی جا رہی ہے. دین کی غائب قرآن کریم نے 2 آیتوں کو ملائی ہے تو اس کے اندر وضاحت کر دی. یہ کہہ کے وضاحت کر دیا کہ کاہے کے لیے بھیجا تھا دیا. یاد کر لیجئے یا نوٹ کر لیجئے کہ سارے دین کا پروگرام اس محور کے گرد گھومتا ہے. یہی مرکزی نقطہ ہے, یہی عمودی اس کی تعلیم, اور وہ ہے پہلی آیت سورہ بقرہ کی 213. اتنا حصہ تو اس میں آئے گا 2/213. سنیے دین کی بات. کان الناس امۃ واحدۃ, ابتداءً پوری نوع انسانی ایک امت ایک قوم کی شکل میں ہے. امت واحد. اگلا ٹکڑا ہے سورہ یونس کی آیت 19 10/19. دونوں کو ملا لیجیے بات سمجھے. کان الناس وہاں بھی یہی ہے. کان الناس امتاً واحدتاً, نوع انسان ابتدا میں امت واحدہ ایک قوم کی. فاختلفوا, انہوں نے اختلافات, ان میں تفریق پیدا ہو. امت وہ قوم امت واحدہ نہ رہی. فاختلفوا, ان میں اختلافات پیدا ہو. یہ وہ چیز تھی جو اس پورے پروگرام کو, مشیت کا جو پروگرام ہے, میں 2 لفظ بولا کرتا ہوں, فطرت کا پروگرام میں کہا کرتا ہوں خارجی کائنات کے اندر, اور مشیت کا پروگرام انسانی زندگی کے اندر. بات تو جو ایک ہی ہے, فطرت بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے, مشیت بھی اسی کے قانون کا نام ہے. یہ چیز جو تھی مشیت کے پروگرام کے اندر فٹ نہیں بیٹھتی تھی. پروگرام اب سیٹ ہو رہا تھا اس سے. کس چیز سے؟ انسانوں کے امت واحدہ نہ رہنے سے, ان میں اختلافات پیدا ہو جانے سے, ان میں تفریق پیدا ہو جانے سے وہ نظام درہم برہم ہو رہا تھا. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑا اللہ تعالیٰ کو؟ ایک بڑا انقلابی قدم اٹھانا پڑا جو اس سے پیشتر قطن کائنات میں نہیں تھا. کائنات میں باہر کی اشیاء کائنات یا حیوانات تک قطن اس کی ضرورت نہیں تھی کہ خدا کی طرف سے خاص طور پہ کوئی ایک وحی آئے ایک کے اوپر اور وہ دوسروں کو یہ کچھ کہے, ضرورت ہی نہیں تھی. حیوانات میں کبھی نبی نہیں کیا. کسی نے آگے بکریوں کو یہ نہیں بتایا کہ تم نے گھاس کرنی ہے, گوشت نہیں کھانا. کسی نے شیر سے نہیں کہا کہ گوشت تم پہ حلال ہے, سبزی تم پہ حرام ہے. انبیاء کی ضرورت ہی نہیں اس میں آئی. انسانوں میں بھی جب تک وہ کہتا ہے امت واحدہ سے فاختلفوا کی بات نہیں تھی, ضرورت کے فاختلفوا, انہوں نے اختلاف کیا, ان میں تفریق پیدا ہوئی, ان میں فرقے پیدا ہوئے. فبعث اللہ النبیین, اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. یہ ہے عزیزان من دین کی بات کہ امت واحدہ تھی انسانیت, ان میں اختلاف پیدا ہوا. یہ اختلاف اب انسان کی اپنی عقل و فکر کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان اختلافات کو مٹا سکتے, ورنہ ضرورت نہیں تھی. ان اختلافات کو مٹانے کے لیے یہ ایک انقلابی قدم اٹھانا پڑا مشیت کو کہ انبیاء کرام کو بھیجنا پڑا. فبعث اللہ النبی, یہ بات دیکھیے کیا معنی ہے. اس غرض کے لیے, اس مقصد کے لیے کہ نوع انسانی کے ان اختلافات کو, امتیازات کو, اختلافات کو مٹا کیا جائے اور انہیں امت واحدہ بنا دیا جائے, عالمگیر برادری بنا دیا جائے پوری انسانیت کو. فبعث اللہ, اس مقصد کے لیے خدا نے انبیاء کرام کو بھیجا.
مبشرین و منذرین. وہ آگے پہلے یہ بتاتے تھے کہ یہ اختلافی اور اختلافی زندگی جو ہے اس کا انجام بڑا تباہی ہوگا. امت واحدہ بن کے رہنے کا نتیجہ بڑا خوشگوار اور سرفرازیوں کا حامل ہے. تو کیا وہ بات کہنے کے لیے آتے؟ یہی بات کہ اس سے انہوں نے آگاہ کر دیا اور اس چیز کی کچھ خبریاں دے دی اور بس کہا نہیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. ان کے ساتھ ایک ضابطۂ قانون بھیجا جاتا تھا جو حق پر مبنی. ہر نبی کے ساتھ ضمن میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ عقیدہ پھیلایا گیا تھا نا کہ من نیستم رسول نے آب حکام کتاب، یہ نبی قادیانی کہ نہیں صاحب میں تو نبی ہوں، میں تو رسول نہیں ہوں. ارے کیا فرق ہوتا ہے نبی اور رسول؟ کہ جی وہ رسول تو کتاب لایا کرتا ہے اور نبی بغیر کتاب کے آیا کرتا ہے. یعنی خدا کی طرف سے وہ کوئی وحی لے کے نہیں آتا، کوئی ضابطۂ قانون لے کے نہیں آتا، کوئی حکم لے کے نہیں آتا کہ ہمارا کاغذ لے پھر. یعنی خدا کی طرف سے وہ آتا ہے، اتنی بڑی ایکسیپشن ہو رہی ہے، وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب کتاب تو مجھے دینی ویسے ہی بھیج دیا. کیا جائے گا تیرے بڑا زیادہ چھوڑا ہے. اندازہ لگائیے عزیزہ نے کئی دفعہ یہ بات آ چکی کہ دعویٰ اس مقام کا کہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا مانو. علم کی یہ کیفیت کہ قرآن کی ایک آیت ساری عمر سمجھ میں نہیں آئی. انزل معہم الکتاب، تمام انبیاء کو ہم نے کتاب دی. اور رسولوں کے متعلق سورہ حدید وہاں بھی ہے، وہاں انزل معہم الکتاب رسولوں کے متعلق. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، رسولوں کے متعلق بھی یہ کہا، نبیوں کے متعلق بھی. رسول اور نبی ایک ہی بات تھی. سوال ہی نہیں تھا کہ خدا کی طرف سے کوئی آئے اور خدا کا کوئی حکم ساتھ نہ لائے. کتاب کے یہ معنی نہیں ہے کہ اتنی بڑی ضخیم کتاب مجلد جو تھی وہ بغل میں ڈاک کے آتا تھا. کتاب کے معنی قانون کے ہوتے ہیں. تو ایک حکم بھی خدا کی طرف سے لے کے آ جائے گا تو وہ اس پر نبی کی کتاب ہو. یہاں اس زمن میں یہ کروں کہا یہ گیا کہ یہ مقصد تھا عظیم کہ نو انسان امت واحدہ کی شکل میں رہتی تھی، ان میں اختلافات پیدا ہوئے. اختلافات انسان کے مٹانا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں تھی. ابھی میں عرض کروں گا کیوں نہیں انسان کے بس کی بات. حالانکہ عقل انسانی تو بہت بڑا ذریعہ اس کو دیا گیا ہے جو حیوانات کو نہیں دیا گیا. عقل انسانی تنہا کے بس کی بات نہیں تھی. یہ بات نبی بھیجے تو وہ کس طرح سے اس اختلاف کو مٹاتے تھے. انزل معہم الکتاب بالحق، ان کے ساتھ ضابطۂ قانون بھیجا. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ انسانوں کے اختلافی معاملات میں اس کتاب کے ذریعے سے ان کے اختلافات مٹا دے. دین کی غرض و غائب سامنے آ گئی نتیجہ. ٹھیک ہے جن حضرات کی نگاہ اس سے پہلے بھی قرآن کریم پہ تھی ان کو تو ذہن میں ہوگا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بات تھی آپ کے ذہن کہ دین کی غرض و غائب کے کسی نے بتایا تھا آپ کو کہ کیوں ضرورت پڑی تھی انبیاء کرام کے بھیجنے کی؟ کیا ضرورت تھی وحی کے ذریعے ایک انقلابی قدم اٹھانے؟ کاہے کے لیے یہ حضرات آتے؟ اور یہ جتنی باقی تعلیم ہوگی وہ اقدار کہہ لیجیے، دور نہ بولیے، سچ بولیے، فریب نہ دیجیے، روزے رکھیے، نماز پڑھیے، یہ سارے ذرائع ہو جائیں گے اس مقصد کے حصول کے لیے. کیونکہ مقصد تو قرآن نے یہ کہا ہے سب اس مقصد کے لیے انبیاء کو بھیجا جاتا ہے. اب باقی جتنے بھی احکام آپ کے ہاں آئیں گے وہ اس مقصد کے حصول کے ذرائع ہوں گے. اور اگر یہ مقصد ہی سامنے نہیں یا جس انداز سے آپ ان ذرائع کو اختیار و استعمال کر رہے ہیں وہ یہ مقصد نہیں پورا کر رہے تو وہ دین نہیں. مقصد تو یہ تھا کس کے اختلافات میں جانے. کان الناس امت، الناس پوری نوع انسان.
عالمگیر انسانیت میں جو اختلافات پیدا کر دیے انہیں انسانوں نے، اور اس طرح سے ان میں تفریق پیدا ہو گئی، تقسیم پیدا ہو گئی، تفرقہ پیدا ہو گیا، الگ الگ ہو گئے، تو اس کے لیے ضرورت پیش آئی اس سارے عظیم انقلابی پروگرام وحی کے ذریعے سے قوانین دینا، ایک نبی بھیجنا، نبی کا فریضہ قرار دے دینا کہ ان کے اختلافات کو اس کتاب کے ذریعے سے مٹائیں۔ یہ ہے غایت عظیمہ نے آنا تو چاہیے مجھے آخر میں، لیکن کیوں نہ یہیں سے ہی بات شروع کر دی جائے۔ آپ سوچیے کہ یہ ہے دین کی غایت، یہ ہے نبی کے مشن کا مقصود، یہ ہے وہ کتاب جو خدا نے دی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے یہ کرنا ہے، یہ ہے مقصد اس کتاب کا کہ اخلاقی معاملات میں حکم بنے، یہ فیصلے دے، اختلاف مٹا دے اور امت واحدہ بنا دے انسانیت کو۔ عزیزان مان، یہ مقصد کیا وہ قوم کے جس کے اپنے اندر کہنے کو 72 اور حقیقت میں 72,000 خود فرقے موجود ہوں، جو قوم اپنا یہ اختلاف نہ مٹا سکے 1000 سال میں کہ نماز میں ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے یا نیچے آمین اونچی کہنی چاہیے یا نہیں، جس اپنی قوم کی اپنی حالت، جس قوم کی اپنی حالت یہ ہو، وہ دین کی اس غرض و غائب کو پورا کر سکے گی؟ قرآن نے فرقہ بندی کو کیوں شرک کہا؟ تو کبھی تو کھڑے ہو کے سوچو، کبھی تو ان سے، اس لیے کہ یہ جو بنیادی غایت اور غرض تھی انبیاء کرام کے بھیجنے کی، یہ اس کے خلاف جاتی ہے بات۔ خدا واحد کو خدا ماننا، ماننے کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ماننے کا لفظ بھی ہم بول دیتے ہیں، ذہن میں نہیں آتا کہ اس کے معنی کیا ماننا۔ خدا کے اس متعین کردہ غرض اور غائب کو ماننا کہ اہل کتاب کا مقصد یہ ہے، انبیاء کرام اس لیے آیا کرتے تھے، ختم نبوت کے بعد یہ فریضہ اس امت کے ذمہ لگایا گیا، اس کو وارث کتاب بنایا گیا، یہ کام اب اس نے کرنا تھا۔ اور اگر اس امت کے اندر خود یہ اتنے مختلف فرقے پیدا ہو جائے، تفریقات پیدا ہو جائے، اور فرقے مذہب کے نہیں، ابھی میں بتاتا ہوں، یہ مختلف مملکتیں، یہ سلطنتیں، یہ نسل کی بنیاد کے اوپر مختلف قومیتیں، انہی مسلمانوں کی، اسی امت کی، جس نے عالمگیر انسانیت کو امت واحدہ بنانا تھا۔ کیا یہ اس ایک خدا کے بندے کہلا سکتے ہیں؟ آپ نے سوچا کہ شرک کیوں کہا ہے قرآن کہ یہ مختلف خداؤں کے بندے ہیں؟ خدائے واحد تمام توحید جسے کہتے ہیں، وہ ایک ذہنی اور اعتقادی چیز نہیں ہے، وہ عملاً مشہور ہونے کی چیز ہے، اور وہ مشہور اس طرح سے ہوگی کہ جو بھی توحید کا قائل ہوگا، ایک خدا کو ماننے والا، اس کی اس ایک کتاب کو ماننے والا، جتنے وہ ہوں گے ان کے اندر اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا، فرقہ نہیں ہوگا، تفرقہ نہیں ہوگا، ان کے اندر یہ چیز ہے تو وہ ایک کتاب کے نہیں ماننے والے۔ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ اس کتاب میں یہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ ایک کر سکے ان کو، یہی بات ہوئی نا، کیونکہ اس نے تو بتایا تھا کہ کتاب جو ہم بھیجتے تھے اس کی غایت یہ ہوتی، وہ تو کتاب کی غایت بتاتا ہے پوری انسانیت کو امت واحدہ بنانے کی، اور اگر یہ کتاب ماننے والوں کی مختصر جماعت بھی امت واحدہ نہیں مانتی تو دو ہی باتیں ہوں گی نا جی، یا تو یہ کہ معاذ اللہ یہ دعویٰ غلط تھا، یہ کتاب کا اختلاف نہیں مٹاتا، اور یا یہ چیز تھی کہ صاحب ہم اس کتاب کو یہ نہیں مانتے۔ دیکھتے ہیں بات کہاں چلی گئی۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس نقطے کو سمجھ لیجیے، دین کی بات جو ہے غایت اور غرض قرآن نے یہ بتائی، متعین الفاظ میں بتائی۔ اب سوال یہ ہے کہ فاختلف قرآن نے کہا نو انسان کان ناس امۃ فاختلف، کیا کیا اختلاف پیدا ہوئے، کس کس قسم کی تفریق ہوئی ان کے اندر، اس کا کام تو اس تمام اختلافات کو مٹانا۔
ہر قسم کی تفریق کو مٹانا ہے۔ یہ محققین علم الاقوام جو ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ آج کل کہ کیسپین سی جو ہے اس کے ارد گرد کے علاقے میں سب سے پہلے ہمیں انسانی آبادی کا سرچشمہ ملا۔ پورے ارض میں اس خطے میں وہ کہتے تھے کہ وہ انسانوں کی ایک دو۔ میں سرے اس تحقیق میں نہیں جاتا، میں نے اپنی کتابوں میں یہ سب چیزیں یہ بھی ان کی تحقیق ہے کہ ان میں کوئی تفریق نہیں۔ قرآن 1400 سال پہلے کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، تصور بھی نہیں کسی کے ذہن میں اس زمانے میں آ سکتا ایمان کہ وہ انسان کے ہی ایسی شکل میں بھی رہتا تھا کہ جہاں ان میں کوئی اختلافی بات نہیں۔ آج یہ تحقیق ہو رہی ہے کہ وہ پہلی بستی یا گروپ انسانوں کا جہاں رہتا تھا ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب اس کے بعد یہ لوگ آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ شاید وہ گروپ جو تھا وہ جماعت یا جمعیت تو تھی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قبائل میں وہ تقسیم ہو۔ تو پہلی زندگی اس تفریق کی یہ آتی ہے کہ وہ ایک امت واحدہ قبیلوں کے اندر تقسیم ہے۔ قبیلہ بننے کی بنیاد کیا؟ آج تو ہمارے ذہن میں ابھی قبیلہ نہیں آتا، اگر کہ مجھے معلوم نہیں یوپی والے حضرات جانتے ہیں یا نہیں، پنجابی والے تو قبیلے نے کافی کم کرتے ہیں، یہ اجے بھی قبیلہ بیوی نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تم لوگوں کو نہیں عجیب چیز یہ ہوتی ہے، الفاظ جو آتے ہیں گم ہوا تو قبیلے کی پیدائش سے ہوتی تھی۔ وہ جو تھا جس میں اختلاف نہیں تھا، وہاں جتنے بھی آگے بچے پیدا ہوتے تھے ٹھیک ہے، بایولوجیکلی تو وہ کسی ایک مرد اور عورت سے اختلاف سے پیدا ہوتے تھے، لیکن ہنوز ان میں ان بچوں کی تشخص یا ان کی بنا پہ تفریق نہیں پیدا ہوئی تھی۔ وہ سارے گلے ملے کے کہنے وہ اسی طرح سے رہتے ہیں۔ قبیلہ بنتا ہے جب ایک باپ کا ایک بیٹا متعین ہو، اب اس بیٹے کی آگے اولاد متعین ہو، یہ شاخ باقی شاخوں سے اپنے آپ کو الگ کر دے۔ نوزی کا بولتے رہنا ہے دادا اچھا چراغ ہے نا، ٹھیک ہے پوچھ رہا ہے نا یہ ہاں ٹھیک ہے۔ اور نوردین کیا ہے؟ نوردین اور نوردین کمبو، اچھا ایک کمبول ہے نا جی، کمبول ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کہ ایک وہ بیٹے کو باقی بچوں سے جدا کرنے سے پہلا بیج کیسے بویا گیا یہ الگ کرنے کا۔ یہ شاخ اگر متعین طور پہ باقیوں سے جڑا رہے گی نا تو تھوڑے سے عرصے میں جا کے ایک قبیلہ بن جائے گی۔ ہمارے ہاں ابھی وہ خاندان بنتا ہے، وہی سمٹی ہوئی سی کچھ شکل ہے، میں آگے بتاؤں گا۔ زمانے کی ضروریات نے ہمیں قبیلے کے سمٹا کے خاندان کا بن گیا ہے، وہ ایک شکل ہمارے ہاں یہ بنی ہے۔ تو پہلی چیز جو تھی قبیلے کا امتیاز، تفریق، بنیاد اس کی وہی نسلی امتیاز۔ نسل میں تو کوئی امتیاز فطرت میں نہیں رکھا، میرا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا، سوال ہی نہیں کہ ان میں کوئی امتیاز ہو۔ لیکن جب آپ متعین کر دیں گے ایک خاص گروہ کو ایک خاص پیدائش کے اعتبار سے، وہ قبیلہ بن جائے، قبائلی زندگی۔ اب ان میں تفریق، قصہ آدم میں آپ کو یاد ہوگا، نہ یاد ہو تو دوہرا لیجیے، تو تمثیلی انداز ہے نا۔ قرآن نے یہی چیز جو ہے نا ساری جو میں بیان کر رہا ہوں ایک آدم کے قصے میں سمجھا کے رکھ دی ہے۔ آدم کی جنت میں تفریق نہیں تھی، اس میں یہ ہے نا کہ ابلیس نے آدم کی ایک دکھتی ہوئی رگ کو پکڑا۔ آدم، آئیے اپنی زبان میں گفتگو کریں، آدمی، یہ یہی بات آدمی ہے،
آدمی مرنا نہیں چاہتا، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا، کبھی طور پہ تو یہ زندہ رہ نہیں سکتا، کتنی لمبی عمر کیوں نہ ہو جائے بلا عمر، یہ مرنا نہیں چاہتا۔ قرآن نے کہا کہ ہم اس کو ایک اور طریقہ بتا رہے ہیں کہ حیات جاوید کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ابلیس نے اس کے کان میں کچھ اور سنتا، اسے کہا کہ تمہیں میں بتاتا ہوں، اس کی باتوں میں نہ آنا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان کا کیا بات؟ کہنے لگا اولاد کے ذریعے سے زندہ رہتا، یوں مل جائے گی حیات جاوید۔ پہلا سوئی لیچی جو ہے، دیکھتے ہیں آپ اس طرح سے انسانیت کی شکل میں کیسے نمودار ہو رہا ہے، کہنے کا یہ کر یوں زندہ رہو، پتہ نہیں وہ کب کہا ہوگا، تنقید کی بات ہے، لیکن آدمی جو انسان کی سطح پہ نہیں ہے، پچھلی دفعہ آپ کو معلوم ہے میں نے 2 سطح بنائی کیا، آدمی کی سطح پہ جب ہے انسان، وہ اسی شکل میں آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے، اور اولاد اس کے نہیں ہوتی نا تو پھر بڑھاپے میں زیادہ اس کے لیے ریت ہو جاتا ہے، کائی نہیں ہو جاتا، کہیں نار زندہ رہے جی، نار روشن رہے، بوٹا لگے رہے جی، اگان دیکھا نا، وہی چیز اس کے تحت نام روشن۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ شکر ہے جی بوٹا تو اے نام روشن کرے گا جی، پہ وہی چیز قرآن کہتا ہے ابلیس نے اس کے کان میں صحت پھونکا تھا، وہ ہم سب کے تحت شروع میں اور گناتے ہیں یہ چیز، اچھا عورت آتا ہے شکر ہے جی، ٹھیک ہے جی، تو مر گئے تو نہ روشن ہے، باپ کا نام، دادے کا نام اور دادے کا نام کسی میں وہ موروثیالہ سب کے وہ چلتا ہے سلسلہ، وہ سب اب فریب نفس کی روح سے وہ سمجھتا ہے مرنے والا کہ مجھے زندگی مل گئی ہے، اس لیے پھر بیس کا صحت کا یہ تھی پہلی چیز جو قبائلی زندگی کے اندر نمودار ہوئی کہ یہ کہ نسل کی روح سے امتیاز، یوں بات سمجھ میں آ گئی۔ بات تو ہوئی تھی شروع ذرا سی، اور اس کے بعد پھر یہ جو اس نے طول کھینچا ہے تو ساری قرائے ارض کی انسانی مخلوق نسلوں میں بٹ گئی، نسلی امتیازات آج تک، ریشل ڈسٹنکشن، کسی سے پوچھیے کہ صاحب ریس ہوتی کیا ہے، ریشل ڈسٹنکشن، اور پھر انہوں نے نمایاں طور پہ موٹی موٹی ریسیں جو تھیں وہ گنانی شروع کر دی، ایرین ریس، سیمیٹک ریس، تورین تورانی یا منگولین ریس، 3 بڑی بڑی ریسز کے اندر تقسیم کیا ہے نا انہوں نے، یا یلو ریس رنگ کے اعتبار سے، زرد نسل، احمر یا سیاہ سفید، نسلی اعتبار سے وہی پہلی چیز جو قبیلے کی شکل میں نمودار ہوئی تھی چھوٹے سے پیمانے پہ، وہ جو بڑی ہے تو پورے بڑے پیمانے پہ عالمگیر انسانیت کو اس نے وہی کر دیا ہے، وہ نسلی امتیاز، اور پھر نسل کے اعتبار سے فخر، نسل کے عربی النسل، اور وہ ہٹلر کا ایرین نسل کا اوپر کو لے جائیے تو کسی جگہ جا کے وہ نسل کا سلسلہ آگے چل ہی نہیں سکتا، کہاں تک ہسٹری آگے چلا گیا۔ پہلے انسان تو یہ 3 نہیں پیدا ہوئے تھے، تورات نے تو یہ کہہ دیا، آسان طریقہ بتا دیا کہ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، وہ یافس، حام اور سام، ان تینوں کی اولاد جو آگے چلی تو 3 نسلیں ہوئی، نسلوں کا تو پتہ نہیں، بہرحال شاید قبیلے ایسے بن گئے۔ میں کہہ یہ رہا تھا عزیزاں نے من کہ وہ جو تم وقت تلفظ تھا نا، قرآن نے کہا اب اختلاف کی پہلی بنیاد جو تھی قبائلی زندگی کی، قبائلی زندگی نے وسعت کھینچی ہے تو آج وہ نسلوں کے امتیاز میں آپ کے یہاں موجود ہے۔ جب وہ ایک گروپ کی شکل میں رہتے تھے
تو قرآن نے کہا جنت کی زندگی میں کہ وہ جنت کی زندگی اس لیے جنت کی زندگی تھی کہ اس میں ابھی میری اور تیری کا سوال نہیں. جنت کی زمین پہ لکیریں نہیں کھینچی گئی کہ یہ میری زمین اور یہ تمہاری زمین، یہ تمہارے پیو کی زمین، یہ چیز نہیں. تو ابتدائی زندگی جو ہے انسان کے گروپ کی، اس میں یہ چیز موجود ہے. ان کی تحقیق یہ ہے قبائلی پرانے قبیلے ابھی تک موجود ہیں آسٹریلیا کے اندر، افریقہ کے دور دراز صحراؤں میں، امریکہ، ساؤتھ امریکہ کے اندر وہ لوگ موجود ہیں. بڑی تحقیق کی ہے یورپ کے محققین نے. جتنے قبائل یہ ہیں پرانے دور کے، ان کی جو انہوں نے تحقیق کی ہے اس میں ایک چیز مشترک نظر آئی کہ ان کی زبان میں ملکیت کا لفظ نہیں ہے، استفادہ فائدہ اٹھانے کا لفظ ہے. یوٹیلیٹی کا لفظ تو ہے، پوزیشن کا لفظ، پراپرٹی کا لفظ نہیں. ابتدائی زندگی کے اندر یہ کیفیت، جب آگے بڑھے ہیں تو ابتدائی قبائلی زندگی میں بھی یہ صورت ہے. یعنی اب قبیلے اور قبیلے میں تو فرق پڑ گیا لکیروں کا، قبیلے کے اندر بھی یہ فرق نہیں، لیکن قبیلے اور قبیلے کا فرق بھی تو آپ دیکھتے ہیں. جب لکیریں کھینچی تو وہ ہے نا، قرآن نے کہا ہے کہ آدم کے دو بیٹوں نے پھر آپس کے اندر پہلی بھونے جنگ کی. یہی تھا نا کہ جو بھانپا تھا قرآن کے تمثیلی انداز میں کہ یہ آدم آگے بڑھے گا تو یکسوں کی لڑنے وجہ سے کچھ دماغ تو یہ تو فساد برپا کر دے گا، وہ ریکیاں کر دے گا. ہمیں پتا ہے جب میری اور تیری اس میں آیا تو آبادی بڑھی تو وہاں سے پھر آگے ادھر ادھر جانا بھی شروع کیا سوال. جہاں کہیں ان کو کوئی افغانستان نظر آیا، پانی نظر آیا، پانی کی سب پہ زندگی ہے. یہ قبیلہ یہاں بس گیا، وہ وہاں بس گیا، اور آگے چلے. اب یہ اختلاف جغرافیکل اختلاف ہو گیا، جغرافیائی اختلاف ہو گیا. یعنی وطن ایک نہ رہا. یہ آج کی اصطلاح میں وطنیت کا اختلاف ہو گیا. ان قبائل کے وطن الگ الگ. تو دوسرا اختلاف آ گیا آپ کے ہاں، وطنیت کا اختلاف ہے نا. آج بھی وہی اختلاف، بلکہ اور گریں مضبوط ہوتی چلی گئی انسان کی، اس لیے کہ اس نے یہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی روح سے ان اختلافات کو رفع کرنے کی صورت نہ اختیار کی، اور زیادہ گریں مضبوط ہوتی چلی گئی. وطنیت کا اختلاف. اب وطن کے اندر بسنے والے لوگوں کو ایک قوم شمار کیا گیا، نیشن بنایا گیا. نیشن کے اختلافات، قوموں کے اختلافات، جنہوں نے آج دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے، وہ اختلافات. ایک ہی قوم یا ایک ہی قبیلے کے اندر میری اور تیری جب ہوئی تو جس کے پاس زیادہ قوت تھی اس کی میری زیادہ ہو گئی، جس کے پاس کم تھی اس بیچارے کی میری جو جڑ گئی. اس سے طبقاتی اختلاف پیدا ہو. جس نے زیادہ سمیٹی دولت مند ہو گیا، جس کی کم رہی وہ بیچارہ غریب ہو گیا، غریب ہوا تو محتاج ہوا. اب یہ زیادہ والی جو ہے اس کا کام کرنے کے لیے یہ مجبور ہو گئی. جو اپنی تھوڑی سی تھی اس سے تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. تو وہ جو زیادہ سنبھال بیٹھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کاشت کر. ابتدائی دور میں یہ انداز غلامی کا. یہ جو محتاج ہو جاتا تھا اسے مزدور نہیں اس زمانے میں بھی کہتے، وہ غلام ہی تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ میں بدترین دن وہ تھا جس دن سب سے پہلے مزدور نے آقا کو آ کر اتنا کما کے دیا جو مزدور پہ ضرب ہوتا تھا اس سے زیادہ تھا. اگر وہ اتنا ہی کما کے لاتا نا جتنا وہ کھا جاتا تو یہ سلسلہ آگے چلتا ہی نا. یہ کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ وہ جتنا کھاتا ہے اتنا ہی لاتا ہے. اسے کہا جاؤ میاں پھر اپنا کما اپنا تھا نہ، اس نے اس سے زیادہ کما کے لا کر دیا. یہاں سے طرح پڑ گئی آپ کے ہاں سمجھنا کہ محنت اس نے کی، یہ بیٹھا رہا، جتنا اس پہ صرف ہوتا تھا اس سے زائد وہ دے کے آ گیا. یہ زائد جو تھا یہ ہے جس کو آپ سرپلس منی کہتے ہیں.
فاضلہ دولت اس کے پاس، یہ اختلاف ہو رہا ہے۔ خدا کی طرف سے انبیاء کرام آتے تھے اختلافات مٹانے کے لیے، اور جب نبی چلے جاتا تھا اس کی طرف سے دیا ہوا دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دین قرآن کہتا ہے شروع سے آخر تک ایک ہی تھا، وہ ایک ہی ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے تو انبیاء کرام کا یہ مقصد بتایا ہے نا کہ وہ انسانیت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے آتے تھے، تو سوال ہی نہیں کہ الگ الگ دین کو لے کے آئے، وہ تو ایک ہی دین لے کے آتے تھے، وہ ایک ہی کتاب لے کے آتے تھے، یعنی اس کتاب کی تعلیم ہر مقام پہ ایک ہی ہوتی تھی۔ لیکن جب وہ نبی چلا جاتا تھا تو دین مذہب میں بدل جاتا، اور جب پھر اس کے بعد نبی آتا تھا اس مذہب کو دین میں اب مختلف مذاہب میں تبلیغ، یعنی جس مقصد کے لیے انبیاء آ رہے تھے، انبیاء کے نام لینے والے جو تھے وہ اس مقصد کے خلاف، اور یہ تبلیغ تو کم وقت پہلی تبلیغ آپ سے بھی زیادہ سنگین شکل میں ہوگا۔ جتنی خونریزیاں فساد انگیزیاں مذہب کے نام پہ دنیا میں ہوئی ہیں، اور کسی اختلاف کے اوپر اتنی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس خونریزی کو مقدس بنا دیا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے یہ کیا کہ یہ مذہب کے تحفظ میں ہے، شریعت کے حکم کے اندر ہے، جہاد ہے، یہ اس میں مارنا جان دے دینا شہادت ہے، اور یہ کرتا ہے۔ باقی اختلافات میں اگر کسی کو یوز کرنا ہو تو اسے کچھ تو دلیل دینی پڑتی ہے، یہاں دلیل کی ضرورت نہیں، اس کے نازک سے جذبات کو ابھارنا پڑتا ہے، صرف مشتعل کرنا پڑتا ہے۔ مذہب کے مذاہب کے باہمی اختلافات، یہ اختلافات کی بنیاد کیا تھی؟ کسی مخصوص گروہ کا مفاد۔ ہر اختلاف میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک مخصوص گروہ ہوتا ہے، اس کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں اس گروہ کے الگ رہنے میں، وہ دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے مفاد الگ نہیں رہتے۔ یہ قومیں آپس میں جنگ کیوں کرتی ہیں؟ وہ قومیں نہیں کرتی، وہ اوپر ایک گروہ ہوتا ہے جن کا مفاد اس میں ہوتا ہے کہ ایک قوم الگ رہے، اس کی مملکت الگ رہے، اس کی حکومت الگ رہے، حکومت ہمارے پاس رہے۔ اور ان کو اگر خطرہ لاحق ہوتا ہے نا کہ کوئی دوسری قوم یہ کچھ کرنے لگی ہے، تو پھر وہ اس مقصد کے لیے اس علاقے کے عوام کو اوپر کہ تمہارا ملک چھن جائے گا، تمہارا وطن چھن جائے گا، تمہاری مملکت چھن جائے گی، تمہارا ملک چھن جائے گا، وہ ان کا نہیں کچھ جا رہا، ان کا چھن جائے گا۔ یہ اختلاف میں ان اختلافات کی تاریخ اور ان کی تفاصیل میں جاؤں تو ایک ایک اختلاف کے اوپر کتنی دیکھنے لگتا ہے، یہ تو نصابی چیز بتانے کی چیز۔ پھر ایک مذہب کے اندر اختلاف، مذہب دوسرے مذہب کے مقابلے میں ہوا نا، اب یہاں اس کے اندر اختلاف، یہ اندر مذہب کے اندر فرقے جو بن، کوئی تعلق ہے انسانی زندگی سے اس چیز کو کہ آمین ان کی کہی جائے یا ایسا کہی جائے، لیکن کس قدر تفرقے کی گرہ مضبوط ہوتی ہے اتنی سی چیز کو۔ وقت بھاگے جا رہا ہے، اختلافات آپ نے دیکھے، میں نے ان کے اجمالی خطوط آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، باہر کی لائنیں کھینچی ہیں، تفصیل میں نہیں گیا، لیکن یہی ہیں وہ بڑے بڑے خطوط جن میں آج بھی آپ دیکھیں گے انسانیت ہی میں بٹی ہوئی، یہی اختلافات، نسل کے اختلافات، وطن کے اختلافات، قومیت کے اختلافات، برادری کے اختلافات، قبیلوں کے اختلافات، خاندانوں کے اختلافات، مذہب کے اختلافات، مذہب میں فرقوں کے اختلافات۔ قیامت ہے کہ آدم نو آدم کا شکاری، اب آج یہ قرآن کیا کان الناس امۃ واحدہ، نو انسان ایک برادری کی شکل میں، بڑی جنت کی زندگی۔
فاختلفوا، اختلاف پیدا ہوا جنت میں. آدم مایوس ہو گیا کیونکہ اس کے بس کی بات نہیں تھی ان اختلافات کو مٹانا. آپ نے سمجھا کیوں؟ کسی کو شبہ ہو تو آج دیکھ لیں دنیا کے نقشے، کتنے بڑے بڑے دانشور اس دنیا کے اندر ہوئے، ان کی اصل و فکر کے اوپر غور کیجیے تو انسان واقعی محل حیرت رہ جاتا ہے کہ ساتھ کتنے بڑے بڑے انسان، لیکن کس طرح آج وہ ناتواں ہے. ساری دنیا کے دانشور چھوٹے سے چھوٹا اختلاف نہیں مٹاتے. اختلافات کے جو تباہ کن نتائج ہیں وہ آج کی دنیا سے بڑے ابھر کے سامنے آ گئے. چیخ رہی ہے ساری دنیا، لیکن کوئی ایک اختلاف نہیں مٹ رہا. کوئی عقل فکر کی کمی تو نہیں ہے، یہ تو ایوالو کر کے بہت آگے پہنچی ہوئی ہے، چاند تک تو جا سکتا ہے. عقل کی فکر فرانس میں اگر کانفرنس ہوتی ہے نا غریب اور امیر ممالک کے اختلاف کا حل سوچنے کے لیے، تو کل شام آ گئی نا اطلاع کہ نشستن دو گفتن دو برخاستن، ناکام رہ گئی یہ کانفرنس اور وہ چلے گئے. اور دوسری خبر یہ تھی کہ مریخ یا اس کائنات سے باہر کے کروں میں پیغام پہنچانے کے لیے تو یو این کے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں انہوں نے دنیا کی مختلف زبانوں میں میسیجز ریکارڈ کر لیے ہیں، انہیں یہ کہنے کے لیے کہ بھائی تمہارا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو تو ہمیں بتا دیجیے. سکارے زمینہ میں کو ساختی کہ بار آسمان ہی برداشتی، بابا صاحب اتنا تو پہلے کہہ گئے اور پڑھوے کانتے پہلے مسئلے کے حل کا. یہ بھی فریب نفس ہے کہ ہماری دانش و بیلت کی یہ بتا کہ ہم تو مریض تک کے لیے پیغام پہنچا رہے ہیں. جی منجی سے لے ذرا ڈنڈا پھینک کے ساتھ ایک ہی نیوز پیپر میں آپ کے یہ بھی نیوز کہاں سے یہ جمع ہوئے دوسرے. ابھی مختلف اور کانفرنسوں کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. جرمنی کانفرنس آپ لے لیجیے، وہاں کیا ہوا، پرابلم کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ بیت المقدس کا مسئلہ، فلسطین کا کیا. ایک ارے اپنے گھر کو لے لیجیے، ہمارا اگر کریں گے تو شکایت ہوگی. اختلافات پیدا ہو گئے. پوچھیے ان سے جو مدعی ہیں کہ ولی کی ضرورت کیا ہے. عقل انسانی بہت بڑی چیز، یہ اپنے ہر مسئلے کا حل سوچ سکتی ہے. تلاش ہے ان سے پوچھیے کہ سب سے سنگین تر مسئلہ آج تم بھی یہ کہہ رہے ہو کہ باہمی اختلافات جو انسانوں کے ہیں انہوں نے اس قرآن کو جہنم بنا دیا. اگلے انسانی کے بس کی بات ہے تو مٹا کیوں نہیں دیتے؟ اصل کی کمی ہے تمہارے یہاں کوئی؟ غور کیجیے عزیزان، قرآن کہتا یہ نہیں ہے جس کے بس کی بات، کہتا یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے آدم ناکام تھا، ہم نے اپنی طرف سے اس کو ہدایا. یہ ہے طریقہ ان اختلافات سے مٹانے کا. اور حضرات انبیاء کرام انہوں نے جو یہاں عملاً پہ نظام قائم کیا وہ ایک بستی میں تھا، چھوٹی سی جگہ میں تھا. اس نظام کا مقصد یہ بتانا تھا کہ وحی کے ذریعے، وحی کی روح سے پھر ایسا گروپ پیدا کیا جا سکتا ہے کہ جن میں یہ تفریقات میں سے کوئی فرق، اختلاف کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ امت واحدہ پیدا کر کے جاتے تھے، یہ چلتا محدود ہوتا تھا، لیکن وہ چھوٹے پیمانے میں بھی جو کر دیتے تھے تو وہ یہ بتا دیتے تھے کہ ایسا ہو جانا ممکن ہے. مٹ سکتے ہیں یہ اختلاف، کیسے مٹ سکتے؟ کہ انسان کی زندگی کو صرف اس کی آدمی کی زندگی نہ سمجھا جائے، حیوان کی زندگی نہ سمجھا جائے، اس کی زندگی کو انسانی سطح کے اوپر لے آئیے. اختلافات مٹ جاتے. اختلاف تو آدم میں بنی، آدم میں پیدا ہوئے تھے. کان الناس امۃ واحدۃ، ناس جو تھا، انسان جو تھا وہ تو امت واحدہ تھا.
بات ساری اتنی وہی سے کہ اس انسان کو آدم کی سطح کے اوپر آدمی کی سطح کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو یہ سارے اختلافات پیدا ہو انگریزیاں فساد انگیزیاں فتنے صبح عرض کا جہنم بنے انہیں انسانیت کی سطح کے اوپر لے آیا جائے تو امت وارہ بن سکتا انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی ساری تعریف یہ دین کی ساری سرگزشت یہ اس کی ساری غلط و غائب یہ ہے اور اسی دین کو مذہب میں تبدیل کرنا جو ہے وہ اس کی سرگزشت ہے کہ پھر جب یہ بلند سے بلند تر چیز بھی جب انسانوں کی جگہ آدمیوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ اس کا کیا ہو جائے گا وہی دین جو وحدت انسانیت پیدا کرنے کے لیے تھا وہی دین مذہب میں تبدیل ہو کر مختلف مذاہب کی شکل میں موجود ہے قرآن نے جو کہا ہے ان کے متعلق یہودی اور عیسائی تھے نا وہاں کہ ان کی کیفیت دیکھیے ایک دوسرے کے ساتھ ڈٹ لیے پھر رہے ہیں ہر روز وکالت یہود الحسد النصارى علیہ شاہ وکالت النصارى الحسد یہود الحسد ایک دوسرے کے ساتھ یہ مناظرے یہ سب کچھ وہ ہم یتلون الکتاب اور قیامت یہ ہے کہ دونوں مدعی ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے بھیجی کتاب کا اتباع کر رہے ہیں اور کہا کتاب تو اس اختلافات کو مٹانے کے لیے آیا کرتی تھی تم اسی کتاب کے ذریعے سے اختلافات کو آپ سنگین کر رہے ہو آپ کے یہاں کیا ہو رہا مذہب کی بنا پر یہ زیادہ سنگین ہو رہے ہیں نا آپ کے یہاں کی فرقہ بندی وہ تو یہودی اور عیسائیوں کو کہہ رہا تھا یہاں آپ ہر فرقے کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان میں سے کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں اس پہ ایمان ہے اور اتنی تلاوت ہوتی ہے ایک رات میں پورا قرآن دوہرا دیا جاتا ہے دنیا میں کسی کتاب کی اتنی تلاوت جیسے کتاب کا تو یہ شریف مظاہرہ ہے اور اس کے باوجود اس مسجد میں بھی قرآن نہیں دہرایا جاتا ساتھ والی میں بھی دہرایا جاتا ہے وہ ساتھ والا نمازی یہاں آ کے قرآن نہیں سن سکتا یہاں والا وہاں جا کے نہیں سن سکتا وہاں یا کتاب دونوں قرآن اس نے یہ کہا تھا قرآن کا مقصد یہ ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ کتاب اس لیے بھیجی جاتی تھی کہ جو اختلافات پیدا ہو جائیں گے ان میں وہ حکم بنے بات ساری یہ عزیزان ایمان ایک لفظ میں مسئلہ حل کرتے ہیں مذہب میں یہ الکتاب حکم نہیں ہوتی یہ حاکم نہیں ہوتی قرآن نے کفر اور اسلام میں امتیاز بتایا ہے تو یہ نہیں کہا ہے کہ کفر یہ ہے کہ کتاب کو مانا نہ جائے اسلام یہ ہے کہ کتاب کو مانا جائے تو کہتا ہے بھگوان لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون جو اس کتاب کو حکم نہیں ٹھہراتا اس کے مطابق حکومت نہیں کرتا اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا انہیں کافر کہا جاتا یہی الفاظ جہاں ہیں لِيَحْكُمَ بَيْنَ الناس کے اختلافات مٹانے کے لیے یہ حکم ہونا چاہیے قرآن بات کی بات یہ نہیں میں کیا یہ رہا تھا کہ دین کی غرض و غائب یہ بتائی قرآن امید ہے آپ نے اسے زندگی کری ہے بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے مسئلہ نہیں پرابلم جسے کہتے ہیں لفظوں میں کچھ اور نہیں استعمال کرنا ہے مسئلہ تو گالی کچھ اور سمجھتا ہوں پرابلم بہت بڑی پرابلم ہے جس کو یہ حل کر رہا تو مقصد یہ اور اس غرض و غائب کے ماتحت آپ آئیے انبیاء اکرام علیہ السلام کے تاریخ کی طرف ان کی وہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کی سرگزشتوں کی طرف اور یہ رکھ لیجیے دین کی غائب اور پھر دیکھیے قرآن کیا کیا بیان کرتا ہے کس قسم کے اختلافات سامنے لا پہلی چیز آئی ہے حضرت نوح علیہ السلام لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہا آگے یہ کہ صرف ایک خدا کی معصومیت اختیار ہے اس کے سوا کوئی اور ایسی طاقت اقتدار نہیں جس کی معصومیت اختیار ہے مذہب نے عبادت کا ترجمہ پرستش کر دیا ہندو اپنے طریق پہ پرستش کرتے ہیں مسلمان اپنے مسلمانوں میں سنی اپنے طریق پہ کرتا ہے سنیوں کے اندر آج حدیث اپنے طریق پہ کرتا ہے وہابی جسے کہتے ہیں دیوبندی اپنے طریق پہ کرتا ہے
اور ابھی غذائی آپ نے پرستت کرنے کی معصومیت تو الگ الگ نہیں کی جا سکتی نا. وہ تو ایک مملکت میں اگر آپ دوسرے قانون کی معصومیت اختیار کریں بغاوت ہو جاتی. اصلاح میں جانے کا طریقہ یہ حکومت اس کی خلاف بھی ہو، معصومیت اس کی ہو، اصلاح میں بھی چھوٹے سے پیمانے کے اوپر وہ آپ دیکھیے کہ جب آپ قانون کی شکل اختیار کرتا ہے تو حکم اور اس کی اطاعت کرائی جاتی ہے. کہ طلاق کیسے ملتا ہے؟ ٹھیک تو بگڑ بائیں طرف کریے ہندو مسلمان پاکستان کے اہل حدیث وہابی نیم وہابی رضوی آرائی جار کمبو شیر سید پٹھان سب ٹھیک تو بگڑ کوئی ڈیولپمنٹ میں نہیں رہتا. ذرا کسی نے اختلاف کیا ہے رائٹ پہ ہوا تو کبھی والے نے پکڑا وہ کبھی یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتا کہ نہیں میں سجن اس لیے کہ قانون حکم ہو گیا یہاں. اس قانون میں حکم ہونا پھر اختلاف میں یہ مطلب مخالفت دیکھیے کن کی طرف سے نظر بتا تو یوں ہے نا کہ یہ جو مذہبی ان کے یہاں بیٹوا تھے پجاری تھے ملاوٹ تھے ان کی طرف سے آتی ہے آگے بات کہ ان کو بھی آگے لایا جاتا تھا. لیکن بنیاد قرآن بتاتا ہے فقال الملأ الذین کفروا من قومہ. آپ کو یاد ہوگا میں پہلے بتا دیتا ہوں یہ جو چیز ہے نا ملأ الذین ملأ قوم تو یہ قرآن کی ایسی جامع اصطلاح ہے تو آپ کو یاد ہے ایک پارا پورا ہے اس کے عنوان پر لکھا ہوتا ہے قال الملأ قال الملأ سورہ ہود غالباً وہ ہے وہاں ہے یہ کہ ہر نبی جو آیا اس نے یہ بات کہی اور یہ جو تھے ملائے قوم انہوں نے اٹھ کے پہلی مخالفت کی. تو ترجمہ اس کا سرداران قوم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ بنیادی بات نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ اختلافات ان کی جڑیں مضبوط اس لیے کی جاتی ہیں کہ مفادات مختلف ہوتے ہیں. یہ مادے کے اعتبار سے یہ جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وہ جن کے گھروں کے برتن اناجوں سے بھرے ہوئے ہوں جنہوں کی کوٹیاں کے دانے ہوں. بنیاد یہ اور پھر سرداری کی تو بنیاد یہ ہے جو روٹی کا مطالعہ اس میں قوم کی سرداری کیا ہوتا ہے. دونوں چیزیں لاگو ملوم ہو جاتی ہیں لیکن بنیاد یہ ہے اس لفظ کی قرآن نے کیوں یہ لفظ استعمال کیا. عربی زبان میں تو ایک بات کے لیے 100 ہزار لفظ مل جاتا. سرداران قوم کے لیے عربی میں اتنے قوم کیوں نہیں لفظ استعمال کیا کیوں نہیں لفظ استعمال کیا خاص طور سے کہ جس کی بنیاد کے اندر یہ کہ جن کی کوٹیاں بھری ہوئی ہیں اناج سے وہ کھڑے ہوں. کیا یہ رہا ہے کہ مخالفت کی بنیاد یہ تھی کہ ان کے ذاتی مفاد سے درد پڑتی تھی. تفریق ملی تیری درگاہ میں پہنچے تو تبھی ایک ہوتی وہ اگر کہ ایک ماہ تک ہی ہوتا ہے اور یہاں تک کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال اس طرح مخالفت ان کی طرف سے مخالفت کی پہلی وجہ ما ھذا الا بشر مثلکم ہوا. اس میں کوئی امتیازی بات ہے. اس وقت تم عوام سے کہا تمہارے جیسا ہے یعنی ہمارے جیسا نہیں ہے تو بڑا تو سردار بھی نہیں آئے گا تو آئے گا ایک بندہ چاہتا کیا یہی تو یتفضل علیکم تمہاری جیسا ایک انسان ہے تم میں سے عوام میں سے اور چاہتا یہ ہے کہ تمہارے اوپر ایک حاکم بن جائے تمہارے اوپر افضلیت حاصل کرے تمہارے بڑا بن جائے. یہ کہنے کے لیے آیا ہے ہاں دیکھا بات کھڑتی کیا جی ان کے اندر یہ بات تو یہ اس سطح کے اوپر تو ہم بنے ہوئے ہیں اور یہ جو بات کہہ رہا ہے اگر یہ ان کی سمجھ میں آگے عوام کی تو پھر تو ہم سردار نہیں رہ سکتے اس قسم کی امت پہ جس قسم کی یہ امت بنانا چاہتا ہے. پھر تو اس قسم کے لوگ ہوں گے نا کہ جو ان میں سے واجب التکریم سمجھے جائیں گے کیونکہ یہ چھن جاتی ہے ہمارے ہاں کی یہ سرداری اپنے ہاتھ. اب آگے ان کو عوام کی طرف
یہ کہہ رہا ہے خدا کی طرف سے ملتے ہوئے شاء اللہ مرائے گا. خدا نے اگر ایسا ہی کچھ کرنا تھا تو فرشتہ بھیج دیتا, وہ آگے بات سمجھا دیتے, آگے یہ کہیں سے دلیل کیا ہے ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. یہ جو تفریق ہے ہمارے ہاں کی, یہ چلی آ رہی ہے ہمارے ملک سے, آ رہا تھے ہمارے آباء و اجداد سے, یہ سب کچھ وہاں نہیں کرا. ان میں سے تو کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی, ہم نے سنا ہی نہیں. ان میں سے اسلاف کے مسلک میں یہ قتل بات ہی نہیں. ہمارے اسلاف کے مسلک سے تمہیں برگشتہ کر رہا ہے. عوام کو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بڑھتا رہے ہیں. یہ مالا بات یہ. اور آگے کیا کہا, جو آگے کہا ہے اس کے لیے پہلے یہ سنیے کہ وہ کہا کیا ہے. بات غور سے سننے کی آگے کی بات, آگے کی تفریق کی, اختلاف کی, تفرقے کی. میں نے بتا دیا تھا کہ تفرقے کس کس کی. ایک ہی قوم کے اندر یہ جو ڈویژن آف لیبر ہے, تقسیم کار کی روح سے تو مختلف کام مختلف لوگوں کے ذمہ ہوتے ہیں. کوئی برتن بناتا ہے, قوم کا کام ہے. کوئی لوہے کا کام کرتا ہے, قوم کا کام ہے. کوئی دکانداری کرتا ہے, کوئی ہے سبزی بیچتا ہے, قوم کا کام. کوئی کپڑے بنتا ہے, تقسیم کار ہے. لیکن اس تقسیم کار سے یہ لوگ جتنے کام کرتے ہیں نا, اوپر ایک طبقہ ہوتا ہے جو کام کچھ نہیں کرتا, سب کا حاکم ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے وہ کمی بن کے رہ جاتے ہیں. دیکھیں نا کمی کا لفظ تو آگے کی کب کچھ دیکھو کمیندر ہونے کی استعمال ہو جاتے کام کرنے والے, کہ جن میں اوپر ہو رہے ہیں آگے نا کوئی کام کر کے ایک امین ہے. تو گویا معاشرے میں تقسیم کار ایک بڑا ضروری چیز. اس کے لیے مختلف کام مختلف لوگوں نے سنبھال لیے گا, سپورٹ کیے گئے. لیکن یہی جو کام تھے یہ نظر آیا کہ وہ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو کام کوئی نہیں کر رہے ہیں خود. کون تھا یہ طبقہ؟ یہی وہ جو محنت نہیں کر کے کھاتا, کیپیٹلسٹ کا طبقہ اور مذہب پرست طبقہ. یہ دو ہی طبقے ہیں عزیزان من جو کام کر کے نہیں کھاتے. یہ باقی سارے کام کرتے ہیں. آہستہ 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 یہ جو کام کرنے والے تھے یہ معاشرے کی نگاہوں میں کمین ہوگا, اور یہ جو کام کر کے نہیں کھاتے تھے یہ معاشرے کے مزدور ہو گئے. آئیے آپ دیکھیں کہ یہ نبی کا کے لیے آیا کرتا. حضرت نوح علیہ السلام نے آتے ایک پیغام دیا. زندگی میں اس معاشرے کے اندر کچھ سب کا کمیوں کا تھا کام کرنے والا, کچھ یہ بھی مالا ہوتا تھا وہ جن کے برتن بھرے رہتے تھے ہمیشہ. انہوں نے آ کے جب یہ آواز دی اور ان سے کہا کمیوں سے, تو یہ کون ہوتے ہیں تمہیں اس طرح سے کمین اور محتاج اور غریب سمجھنے والے؟ خدا نے تمام انسانوں سے ایک جیسا پیدا کیا, اور اس کے بعد ایسا نہیں انسان اللہ ماتا, انسان صرف اس کا حقدار ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. یہ محنت نہیں کرتے یہ تو حقداری نہیں ہے ایک پیسے کے لیے, اور یہ تمہارے اوپر سردار بنے, اور پھر تمہیں یہ دلیل جان رہے ہیں, کمی جان رہے ہیں, کمین جان رہے ہیں. غلط ہے یہ تفریق معاشرے کی, یہ تشکیل غلط ہے. پیار اور ہے معاشرے کا, انسانیت کی سطح کے اوپر آؤ. یہ تمہارا استحصال نہیں کر سکتے, یہ کٹ نہیں کر سکتے تمہیں. دوسری بات ہے کہ جب یہ چیز کہی جائے گی تو وہ لبیک کہیں گے. انہوں نے اعتراض آپ کو پتہ کیا ہے, آئیے آپ سورہ ہود 11/27 11/27 خود کے مخالفت انہوں نے کی, اس لیے اب مخاطبت بھی یہی یعنی ان کے ساتھ ہی بات چیت ہو رہی ہے جو مخالفت کرنے کے لیے ابھر کے سامنے آئے ہیں. کہا انہوں نے کیا, مانا راکت تباہ الذین ہم اراذلنا, یہ جو تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے کمین اور ذریعہ. دیکھ لیا جی ہم نبی کا ہے کہ یہ دیکھا کہ اعتراض کیا ہو رہا. وہ یہ جن کو اراذل سمجھتے تھے, جن کو کمین سمجھتے تھے, انہیں وہ افاضل بنانا چاہتا تھا نا. وہ انہوں نے کہا ہے نا کہ چاہتا یہ ہے کہ ان کو فضیلت حاصل ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے یہاں تمہارا ساتھ دے رہے ہیں تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں, یہ لفظ یہ جو ہے ہم اراذلنا ہمارے معاشرے کے بڑے ذلیل لوگ ہیں.
نہیں تو یہ تمہارے ساتھ ہو گیا. باقی رہا یہ کہ انہوں نے تمہاری بات مان لی اس پہ تو کہنے نہیں کہ وہ یہ بھی کسی اپنا فکر کے آدمی ہے جو یہ دلیل مان جائے اس بات کی. تو انہوں نے ایک بات کو ٹھیک قبول کر لیا تو وہ بات حق کی بات ہے. بات یہ تھا کوئی ان کا کیا ہے, ان کی کوئی عقل کیوں ہے؟ عقل فکر ہے نا لوگ, عقل فکر میری کوٹھی دانے اور ایک کمرے بھی آنے. عقل فکر سے ملال نہ ہونا کی ہوتی ہے. اندازہ لگائیے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے کے رضیم لوگ, دوسرا یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہو کہ انہوں نے قبول کر دیا رضیم کو کسی عقل فکر کے مانے سے بات کیوں ہی سب ہی رائے رکھنے والے لوگ. اگلی بات وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ, بتاؤ تو صحیح رزق اور معاش کی روح سے کیا تمہیں فضیلت حاصل ہے. میں آ رہی ہے روز کی محنت کرنے والے ہمارے پاس لا کے بھیجنے والے, ہم نہ لیں تو یہ بھی بھولے والے نہ جتیا کو فکر کے مانے. کہو تو صحیح معاشی اعتبار سے تمہیں کیا فضیلت حاصل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پہلی وحی یا پہلا رسول رسالت کی کڑیوں میں سے سب سے پہلا تعارف جس نے قرآن میں کرایا جس کا اس کا پہلی دعوت, وہ دعوت کیا کہہ رہی ہے؟ پہلا اختلاف معاشرے کے اندر دولت کو معیار قرار دے, پیشے کو معیار قرار دے, محنت کو معیار قرار دے. یہ جو تکلیف ہوئی تھی ایک قبیلے کے اندر یہ اس کو مٹانے کے لیے یہ دعوت کی. جواب ملتا ہے قال یا قوم ارائیتم ان کنتم علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعميت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. کہا میری قوم کتنے غلط دلائل اور کتنے غلط معیار تم نے کیا کہا. سوال یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی کون سا کام کرتا ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس دولت کیا ہے, سوال تو یہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں کہ دلائل کس کے پاس, صحیح انسانیت کا راستہ کون سی وہ منزل بینات کے اوپر کون ہے, عقل و فکر کی روح سے کون دعوت دے رہا ہے. یہ چیزیں اتنی واضح ہیں کہ اگر تم بھی اپنے جذبات کو الگ کر دو تو بات واضح ہو جائے, لیکن تم تو اندھے ہوئے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ بازی رائے ہیں اس لیے ان کی سمجھ میں بات آ گئی ہے. تمہاری سمجھ میں بات اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اندھے ہو رہے ہو, نشہ قوت کی بدمستی نے تم سے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت چھین لی ہے. اور کیا یہ رائے ہو کہ وہ ماننے والے جو ہیں ان کی عقل فکر کیا ہے؟ ان کی عقل فکر صحیح ہے کیونکہ وہ بدہوش نہیں ہے, وہ نشے میں بدمست نہیں ہے, اندھے نہیں ہوئے. کیا الفاظ باقی ہے یہ بات کہ ٹھیک ہے ہم حق کے ہیں, لیکن ہماری دعوت تو یہ ہے کہ ہم جبرن یہ بات سوچ نہیں سکتے, معاشرہ کیوں نہیں بنا سکتا. میں دلائل و براہین کی روح سے تمہیں سمجھانے کے لیے. اگلی بات یہ ٹھیک ہے ہمارے پاس دولت زیادہ ہے تو ہونا یہ چاہیے نا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, اگر یہ دعوت تمہاری طرح میری بھی اپنے مفاد کے لیے ہو تو باہر لوگوں کو اٹھاؤں اور اللہ تم سے کہوں کہ بہت پیسے کی جائیں تم جھوٹا کرے یا گاؤں میں لا سو لوگوں مزہ ایمان. تم دیکھ رہے ہو کہ میں تو ایک پائی بھی نہیں مانتا تم کو. بڑی چیز یہ ہے نہیں میں نے مانی جو بھی اس دعوت کو لے کے اٹھے گا پہلی چیز اس کے لیے یہ ہوئی کہ اس کا وہ معاوضہ نہیں مانتا. جو ہی اس کے معاوضے کا سوال آیا بات گئی مار. ہر نبی نے یہ کہا ہے عزیز عالمان, ہر نبی نے قرآن میں یہ کہا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لا ظلم علیہ, بڑی دکھتی ہوئی رات کو پکڑا ہے. جو روٹی کا محتاج ہو کے کسی دعوت کے لیے اٹھا کوئی نہیں سنے گا اس کی. اور یہ تو پھر ایسا سودا کریں گے اس کے ساتھ پوچھو نہیں سر کہیں کا نہیں رہنے دیں ایران کچھ نہیں بھوکا مار جاؤں گا تم سے معاوضہ نہیں میں مانگوں. یہ بھی نہیں ہے کہ بلا معاوضہ کچھ کر رہا ہوں, بلا معاوضہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا. یہ مدعا تو ہوتا ہی نہیں ان اجری اللہ اللہ وہاں سے معاوضہ مجھے ملے گا. اس نے اس مشن کے لیے مجھے معمول کیا. تمہارا ملازم نہیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, ٹھیک ہے میرا معاملہ میرے ساتھ تم بات کرو میرے ساتھ. تم یہ کہتی ہو کہ یہ رضیم ہے معاشرے کے
تم یہ کہتے ہو اگلی بات آ گئی کہ کیا ہوا، کیا کہنے آئے تھے؟ وہ کہنے یہ آئے تھے کہ بات تو یہ ٹھیک ہے جو تم کہتے، لیکن اگر ہم آ جائیں تمہاری دعوت سے تو کمینے کے نام ہم میرا میرا کوئی کو مسجدیں بٹھا دیں گا تم اجے نائی نو دے چاہیے وقت ایک آدمی نہیں، یعنی دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا تھا، یہ تو ہم نہیں تو بڑی بڑی غلط بات، کچھ مشکل نہیں تمہارے لیے، ان کے پاس نہ پیسہ نہ عقل نہ فکر نہ معاشرے میں کوئی خاص مقام، بات ہی کم سی ہے، ان کو نکال دو، ہم آ جاتے ہیں تمہارے ساتھ، جی ٹھیک ہے، اور یہی فرق ہے عزیز والے مرد خدا کی طرف دعوت دینے والے میں اور اپنے مقام میں، وہ اس مقام پہ گنے گا یہ کہ اچھا یہ سب جا رہا ہے برازیل کا کہ 500 ووٹ نہیں دینا، ٹھیک ہے تم تمہیں آ رہے ہیں اللہ کا ووٹ ہوتے تو بہت ووٹ دیں ٹھیک کرنے میں کاٹ دو 10 جنے ہوں گے 10,000 آ جائیں گے، لیکن وہ جو آیا ہی اس طرح کو مٹانے کے لیے، وہ جو آیا ہی آدمی کو انسانیت کی سطح کے اوپر لانے کے لیے وہ یہ سودے کرتا ہے ہمارا بیکار دینا، یہ شرط قتل نہیں مانتا کہ میں انہیں دکھتا تمہارے کہنے کے موجود دستار میں غریب ہیں، معاشرے میں بھی اونچا مقام نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ یہاں تو یہ شاید مجھے کچھ نہ کہہ سکے کہ تم میرے ساتھ ہو گئے، کل کو یہ اپنے خدا کے سامنے جب یہ جا کے کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں اس لیے روزگار دیا تھا کہ یہ سرداروں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، تم وقت کو بتاؤ وہاں میں کیا جواب، تمہیں پتہ نہیں کہ کس عدالت میں جا کے مقدمہ دائر کرنا ہے۔ عزیز عالمان، انسانیت کی اصلاح وہ ہی کر سکتا ہے جسے ہر وقت یہ فکر ہو کہ خدا کے ہاں اس کا مقدمہ دائر ہو، میں وہاں کیا جواب حقی ہے تم بنا کے لیا راتم پابند کر رہے ہو، تم انہیں کہتے ہو کیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے جیسا دور کے تباہی کی آگ جل گئی تمہارے سامنے ہے، میں تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں، اس دعوت کو چھوڑ دو، ہمارے ساتھ جہنم میں کام، آگے بھی یہی چیز ہے، یاد رکھو دالتوں میں آپ قرار دینے کے لیے ولا اقول لكم عندي خزائن الارض، یہ نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ میں تمہیں چپکے سے بتاؤں گا بڑے بڑے خزانے ہیں، ہاں بڑی دولت باہر سے ملی جا رہی ہے، چپکے سے آؤ یہ کچھ مل جائے گا، آپ کچھ کرتا نہیں، یہ بات تم سے کہتا وہ بولنے والا تو رات باتیں کر دیتا ہے، کچھ نہیں ہے، ولا عالم الغیب، بنیادی اعتبار سے بھی کوئی دولت میرے پاس کوئی چیز نہیں، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مذہب کی اسٹیج کے اوپر یہ دعوت دے رہا ہوں، تم نے کہا تھا کہ ہمارے جیسا کہ انسان، بالکل تمہارے جیسا انسان، مجھے غیر کا علم بھی نہیں ہے، مذہب کی سطح پہ بھی دوسروں سے اونچا نہیں ہوتا عزیزہ میں کہ مجھے حضرت کی سمجھ کے بھی پاؤنا کیوں ہو، وہ سفر کا کچھ اس تفرقے سے کام نہیں ہوتا عزیزہ میں من، یہاں تو پھر بھی سامنے بیٹھے پورا ہوتی ہے، ماریا ختم ہو جاتی، وہاں تو بھرنے کے بعد بھی اپنی حکومت کو قیامت تک جاری رکھتے ہیں وہ، آپ دیکھیے شاہ رخ خان کے اپنی اس تصور کی، کیوں ان لوگوں کے لیے آدمی چونکتا ہے لوگ، کیوں ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں میں لے جاتا ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے حضرت صاحب یاد کر لینا، جانتے ہیں قسمت میری کی لکھا ہے پھر اس قسمت میں بدلوا دے دے، پہلی گل یہ ہے نا سطح بالکل نہیں، تمہارے جیسا ایک انسان دولت بھی کوئی نہیں ہے، مطلب سطح کے اوپر روحانیت والی باتوں کا بھی کوئی دعویٰ میں نہیں کچھ کرتا، ولا اقول انی ملک، تم نے کہا تھا فرشتہ کیوں نہیں آتا، تم سے میں کیا دیتا ہوں انسان ہوں، بالکل یہ نہ سمجھ لینا تو فرشتہ ہوں، بالکل نہیں، انسانی سطح پہ بات کرتا، بات ایک کہتا ہوں یہ کچھ نہیں کہتا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں یہ لوگ ہیں یہ کمینے ہیں، رضیم ہیں، واجب العزت نہیں ہے، ان کا تقریم نہیں ہے، کچھ نہیں، بات میں یہ کہتا ہوں
یہ تمہارا معیار ہے. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا. صرف یہ بات ہے کہ یہ جو صرف حق کو حق سمجھ کے میرے ساتھ آئے ہیں، نہ دولت میرے پاس، نہ روحانیت کا کوئی دعویٰ، نہ فرشتے ہونے کا کوئی دعویٰ، اس کے باوجود یہ جو لوگ میرے پاس آئے ہیں، کیا بات ہے جس کے لیے آئے ہیں؟ ایک ہی چیز ہے جو میں نے ان سے کہی ہے کہ ان کے معیاروں کے اوپر نہ جاؤ. خدا کے معیار کے مطابق تم آؤ گے تو بڑے مدارج تمہیں ملیں گے، اور تم چاہتے یہ ہو کہ میں ان سے کہہ دوں کہ یہ بات غلط ہے. یہ بات تو میں نہیں کہتا. تمہارا جی چاہتا ہے آؤ، نہیں جی جاتا تو نہ ہو. میں پوچھ تو سکتا نہیں یہ بات تم. بات یہیں تک 2-4 منٹ. بڑھیا ہم بات ہے دینا نے مان جائے میرے نزدیک تو سارے قرآن کا اصل جو ہے وہ یہی کچھ کسی کو سورہ الشعراء میں تو آیا وہاں بھی یہ ہے وہاں اصلکم علیہ من اجلی فاتقوا اللہ واطیعون. وہاں بھی یہ کہا ہے قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون. یہی چیز راستے میں کھڑی ہو رہی ہے. کیوں یہ ساڑھے 3 سارے جڑے مجھے بھی بتا دیں تو بالکل یہی ہے. آج بھی عزیزان مان یہی اسے کوئی برداشت نہیں کرتا کہ جسے معاشرے نے اپنے معیاروں کے مطابق تمیم قرار دے دیا ہے اسے قرار دیا. کہا کالا ہوا معلوم دماغ کامیاب. کہا کہ یہ تم بار بار جو کہتے ہو کہ جی یہ کنجرا ہے، یہ مورتی ہے، یہ اسلام ہے. کہا یہ کام ہے جو تم جو کرتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کیا کام کرتا ہے. کپڑ توزی کا کام کرتا ہے، کسانے کا کام کرتا ہے، لوہاری کا کام کرتا ہے. یہ کام ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. ان حسابہم الا علی ربی عقل و فکر کے کام لو. اصل حساب وہ ہے جو خدا کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ تو معاشرے کے ساتھ حساب ہے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں. انہوں نے جو خدا کے حساب کیا ہے وہ اس حساب سے کہیں دوسرا ہے اور بڑا اونچا ہے. لہذا سن رکھو وما انا بطارد المؤمنین، میں انہیں نہیں سنتا. اور اس کا جواب یہ قالوا لئن لم تنتهِ یا نوح لتكونن من المرجومین. اگر یہی بات ہے تو پھر ابھی تمہارا حساب ابھی تمہیں سنسار کیا جائے گا، مار دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، دھکار دیا جائے گا. تم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم یہ دعوت جہاں نہیں پھیلنے دیں گے. جس طرح بہت بڑا فساد ہے جس کو تم لے کے آ گئے، بہت بڑا فتنہ ہے جسے تم برپا کرنا چاہتے ہو، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. اور اس کے لیے اس نے کہا رب انصرنی بما تقول. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بارے الہ میں نے اپنی طرف سے ساری کوشش کر کے دیکھ. یہ لوگ ان ہتھیاروں کا ثابت ہو رہا ہے. اب تو مجھے بتا کہ اس کے بعد کیا کرنا چاہیے. پھر خدا نے کیا بتایا اس کے لیے ہم آئندہ 10 میں لیں گے. وقت زیادہ ہو گیا ہے. سورہ المومنون کی آیت 26 تک ہم سب آئے ہیں، 27 سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.